بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 5 کلاس کی اردو کی کتاب گل لالہ کا چیپٹر نمبر 21 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے پیاری کائنات۔ ٹھیک ہے، تو حسب معمول سب سے پہلے ہم اس میں الفاظ معنی دیکھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے اجرام فلکی، مطلب کہ آسمان پر پائے جانے والے اجسام، مثلا ستارے۔ اولین، سب سے پہلا۔ حجم، جسامت کو کہتے ہیں۔ خلا باز، خلا میں جانے والے کو کہتے ہیں۔ سیارہ، گھومنے والا، حرکت کرنے والے تارے کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ کائنات ہے تمام اجرام فلکی اور ان میں پائے جانے والی اشیاء۔ ٹھیک ہے، مفید، فائدہ مند۔ نظام شمسی، سورج اور اس کے گرد گھومنے والے سیاروں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ معروضی سوالات ہیں۔ شمس کا مطلب سورج ہے، تو اس کا کریکٹ جو سورج آئے گا، ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے کائنات کا مطالعہ علم فلکیات کہلاتا ہے۔ خلا میں جانے والوں کو خلا باز کہتے ہیں، جواب جو ہے وہ خلا باز آئے گا۔ نیکسٹ ہے چاند کی سطح پر چہل قدمی کرنے والے خلا بازوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہیں۔ پہلی زمینی گاڑی جو زمین پر اتری اس کا نام کیا تھا؟ پاتھ فائنڈر تھا۔ نظام شمسی میں سورج کو مرکزی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ چاند ہمارے زمین سے تقریباً 2,39,000 آئے گا یہاں پہ، تو یہ خالی جگہ میں لکھیں گے، میل کے فاصلے پر ہے۔ نیکسٹ ہے نیل آرام اسٹرانگ پہلا انسان تھا جس نے چاند پر قدم رکھا، تو یہ آئے گا خالی جگہ میں۔ کئی بار خلائی، یہاں پہ خلائی آئے گا خالی جگہ میں، خلائی گاڑیاں انسانوں کے بغیر بھی خلا میں گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے یہ نظام شمسی اس بڑی کائنات کا ایک معمولی سا حصہ ہے، تو اس میں کائنات آئے گا۔ نیکسٹ لفظ ہے انسان ہمیشہ یہ خواب دیکھتا تھا کہ وہ چاند پر اترے، تو یہاں پہ چاند آئے گا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے سوال جواب ہے ہماری زمین سیاروں کے جس نظام کا حصہ ہے اسے نظام شمسی کیوں کہتے ہیں؟ ہماری زمین بھی نظام شمسی کا حصہ ہے کیونکہ دوسرے سیاروں کی طرح یہ بھی سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ نیکسٹ ہے سورج پورے نظام شمسی کا 99% حجم رکھتا ہے، سے کیا مراد ہے؟ سورج پورے نظام شمسی کا 99% حجم رکھتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اس نظام کا مرکز ہے، جبکہ باقی سیارے اور شہابیے مل کر بھی اس کے حجم کا 1% نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال ہے کہ خلائی مشن بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ خلائی مشن بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ خلائی جہاز، بڑی بڑی مشینیں اور خلائی اسٹیشن زمین سے چاند اور دوسرے سیاروں کی طرف روانہ کیے جائیں۔ نیکسٹ ہے چاند کے بعد انسان نے کس سیارے کی طرف سفر شروع کر دیا ہے؟ چاند کے بعد انسان نے مریخ کی طرف سفر شروع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں اپنی زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بھی لکھیے، تو یہ آپ نے اپنی طرف سے لکھنا ہے، میں نے بھی لکھ دیا، آپ یہاں سے دیکھ کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، دوسرے سیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ انسانی بقا، سائنسی تحقیق، قدرت کے رازوں کو سمجھنے اور ممکنہ طور پر نئی رہائش گاہیں تلاش کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے مطالعہ، کامیابی کے لیے مطالعے کی عادت بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے شعبہ، وہ تعلیم کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دے رہا ہے۔ نیکسٹ ہے تجربہ، استاد نے اپنے تجربے کی بنیاد پر ہمیں بہترین مشورہ دیا۔ نیکسٹ ہے خلاباز، خلاباز خلا میں زمین کی تصاویر لے کر آیا۔ سنجیدہ، ہمیں تعلیم کے معاملے میں سنجیدہ رویہ اپنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ قواعد ہیں فعل کی فاعل اور مفعول کے ساتھ مطابقت۔ مندرجہ ذیل جملوں میں واضح ہو رہا ہے کہ فاعل کے بدلتے ہی فعل کی صورت بھی بدل جاتی ہے، جیسے فاعل اور فعل۔ لڑکا نماز پڑھتا ہے، فاعل واحد ہوگا تو فعل بھی واحد ہوگا، اور فاعل اگر مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر ہوگا۔ ٹھیک ہے، لڑکے نماز پڑھتے ہیں، فاعل جمع ہو تو فعل بھی جمع ہوگا۔ لڑکی نماز پڑھتی ہے، فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث ہوگا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے لڑکیاں نماز پڑھتی ہیں، فاعل اگر جمع ہوگا تو فعل بھی جمع کا ہوگا۔ میں نے آم کھایا، یاد رہے کہ فاعل مفعول سے پہلے آتا ہے اور فعل ہمیشہ کیا ہے، اس کے آخر میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے دیے گئے جملوں کو مکمل کیجیے۔ بچہ آئس کریم کھاتا ہے، میں نے سیب کھایا، سلمہ کتاب پڑھتی ہے۔ یہ جو ہائی لائٹ کیے ہیں یہی آئیں گے اس میں۔ اسلم اخبار پڑھ رہا ہے،
لڑکیاں چوڑیاں پہنتی ہیں، دادی اماں کہانیاں سناتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔